یہ حضرت مخدوم سماع الدین نے اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا آخری مقام یہ ہوگا۔ لودھی کاریہ جو تھا، جو لودھی سلطنت تھی، لودھی سلطنت کے بادشاہوں نے حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ اس ملک میں جہاں سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء میزبان مانے جاتے ہیں تو وہیں تمام سلاسل کے صوفیاء مہمان مانے جاتے ہیں۔ دیش کی راجدھانی اگر دہلی کی بات کریں تو یہ دہلی حضرت دہلی کہی جاتی ہے یا دہلی شریف کہی جاتی ہے، کیونکہ اس دہلی میں بھی بے شمار اولیاء اللہ مختلف سلاسل کے آرام فرما ہیں۔ اس دہلی میں سب سے پہلے جو علاقہ بسایا گیا تھا وہ مہرولی شریف ہے۔ مہرولی شریف میں جو سب سے پہلے بزرگ تشریف لائے تھے، اور اس مہرولی شریف کو خواجہ خواجگاں نے اپنے جانشین کے لیے چنا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جانشین شیخ غریب نواز یہیں آرام فرما ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لانے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آرام فرما۔ اس کے علاوہ بے شمار بزرگان دین تمام سلاسل کے، جہاں ایک طرف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ و خلیفہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، وہ بابا قطب کے قدموں میں ہی آرام فرما رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اسی مہرولی میں حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آج 545واں عرس مبارک تھا۔ تمام لوگوں کو میں عرس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مہرولی شریف میں اندھیریا موڑ پر ہی حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، آپ آستانے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ذرا کیمرہ گھما کر کے دکھا دیجئے۔ حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں۔ لودھی کاریہ جو تھا، جو لودھی سلطنت تھی، لودھی سلطنت کے بادشاہوں نے حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ جس طرح سے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا بہلول لودھی نے۔ اور جو سکندر لودھی مشہور ہوئے نا بعد میں، وہ پہلے نظام خاں ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے اور انہوں نے آ کر کے بڑے ادب اور احترام سے عرض کیا کہ حضور مجھے میزان الصرف پڑھا دیں۔ اور میزان الصرف ایک کتاب ہے صرف کی، اس میں ایک جملہ ہے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں نیک بخت بنائے۔ تو بادشاہ اس راستے سے حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی سے دعائیں لینا چاہتا تھا۔ حضرت کو نظام خاں کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ نظام خاں کو فرمایا کہ تم سکندر ہوئے، اور وہ بادشاہ جس کو نظام خاں کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بعد میں پھر سکندر لودھی کے نام سے جانا گیا۔ اسی سکندر لودھی کی قبر اور ان کا مقبرہ بھی یہی ہے، لودھی گارڈن میں آپ جا کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بادشاہوں کا صوفیہ سے ایسا تعلق بھی رہا ہے کہ جہاں ایک طرف بادشاہوں نے دشمنیاں کی تو بہت سارے بادشاہ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے فیض حاصل کیا، تو پھر ان بارگاہوں سے ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ ان کی دنیا بھی بہتر ہوئی اور آخرت بھی بہتر ہوئی۔ تو یہ حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے سلطان بہلول لودھی کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے بادشاہ، تم کو بڑھاپے میں یہ حکومت ملی ہے تو انصاف کا خیال رکھو اور لوگوں میں جو ہے محبتیں عام کرو اور ظلم نہ کرو۔ تو اس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے وقت وقت پہ بادشاہوں کو نصیحتیں فرمائی۔ تو ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ وقت کے شہنشاہ آپ کے بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تھے، تو وہیں اسی مہرولی شریف میں درگاہ جمالی کمالی بہت مشہور ہے۔ اور حضرت جمالی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمین پر کلام لکھے ہیں، اس زمین پر کلام لکھنے والی جو پہلی شخصیت فارسی زبان میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت شیخ جمالی کی ہے۔ یہ بات اس خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت انعام حسن صاحب نے بتائی ہے مجھے، اور حضرت مخدوم صاحب کے حوالے سے اور سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے حضرت کے والد محترم ڈاکٹر ظہور الحسن شارف صاحب نے بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ معین الارواح ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ان کے
حوالے سے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج انہی کی سرپرستی میں، انہی کی صدارت میں یہاں حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہوا۔ آپ کے اوپر کے سلسلے کی اگر ہم بات کریں تو حضرت سیدنا جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پوتے ہوئے شیخ کبیر، اور شیخ کبیر کے خلیفہ ہوئے حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت شیخ کبیر جو ہے وہ اپنے بھائی شیخ فضل اللہ سے آپ کو خلافت اور خرقہ دلوانا چاہتے تھے، مگر حضرت کی خواہش یہ تھی کہ آپ جو ہے حضرت شیخ کبیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں۔ تو حضرت شیخ کبیر سے آپ نے عرض کیا، وہ ایک فارسی کا شعر ہے، کہا کہ گر لطف کنی ور نہ کنی در نہ گزارم، من در تو گرفتیم دیگر جائے نہ دارم، کہ آپ چاہے مہربانی کریں یا نہ کریں میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا، میں نے آپ کا در پکڑ لیا، آپ کسی اور در پہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ انداز اتنا پسند آیا حضرت مخدوم سماع الدین کا شیخ کبیر کو کہ حضرت شیخ کبیر آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے اور اب بغل گیر کیا، اور بغل گیر کرنے کے بعد میں حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی کو مرید بھی کیا اور خرقہ بھی عطا فرمایا۔ تو پہلے ملتان میں رہتے تھے، پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ ملتان سے ہجرت کی، اور ملتان سے ہجرت کر کے پھر اس دلی میں تشریف لائے۔ اور یہاں یہ جو جگہ جہاں حضرت کا آستانہ مبارک ہے، انعام حسن صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جگہ جس جگہ کا انتخاب کیا نا، یہ حضرت مخدوم سماع الدین نے اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا آخری مقام یہ ہوگا۔ تو حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری آرام گاہ ہے، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آستانہ آپ کا مہرولی شریف میں ہے۔ حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اور جس طرح سے بزرگان دین کے یہاں ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ میں ایگریمنٹ پائے جاتے ہیں، اختلافات کے باوجود اتفاق پایا جاتا ہے، اور نہ انکار من کنم نہ انکار من کنم کی روایت پائی جاتی ہے، کامن منیمم پروگرام پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مخدوم صاحب کے یہاں بھی یہ روایت ہے، اور یہ جو پورا علاقہ ہے حضرت مخدوم شاہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، یہاں کے مقامی بھی ہیں، اور حضرت کے سالانہ عرس مبارک میں شرکت کرنے کے لیے مدھیہ پردیش سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، بامبے سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی بڑے بیٹے کا آستانہ ایم پی میں ہے، انہی کی بارگاہ سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے جی کہاں پہ؟ اچھا، عبداللہ بیابانی کا مزار ہے ایم پی میں، وہاں سے آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو دلی والوں کی بڑی لاپرواہی اور غفلت میں کہوں گا کہ کچھ آستانے، محبوب الہی کا آستانہ وہ تو دلی کے دولہا ہیں، قطب صاحب یہ تو بہرحال بے تاج بادشاہ ہیں دلی کے، لیکن یہ دہلی، حضرت دہلی یا دہلی شریف اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ چپے چپے پر اولیاء اللہ ہے، اور دہلی میں سب سے زیادہ مزارات جس علاقے میں ہے وہ مہرولی شریف ہے، کیونکہ مہرولی شریف سب سے پہلے بسا تھا۔ اور جب قطب صاحب نے یہاں اپنی خانقاہ بنا لی تو پھر تمام سلاسل کے صوفیہ کی آمد و رفت یہاں شروع ہوئی۔ بابا فرید کو یہیں سے جانشینی ملی، بابا فرید کو یہیں سے ولایت ملی تھی۔ تو اس مہرولی شریف کا مقام دلی میں بڑا بلند ہے، اور اس مہرولی شریف میں بہت سارے اولیاء اللہ جنگل میں بھی ہیں، آبادیوں میں بھی ہیں۔ تو حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی شریف کے انہی اولیاء میں بڑا ایک منفرد نام ہے۔ آپ کی بارگاہ سے حضرت شیخ جمالی نے فیض حاصل کیا، ان کے دیوان بڑے مشہور ہیں، ان کے کلام بڑے مشہور ہیں۔ دھیرے دھیرے حضرت انعام حسن صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی میں ہم وہ کلام اور ان کی تشریح بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ انعام حسن صاحب نے یا ان کے والد محترم ڈاکٹر ظہور الحسن شارب صاحب نے یا ان کے دادا محترم نے تصوف کے حوالے سے جو بھی کچھ خدمات انجام دی ہیں، انشاءاللہ ان خدمات کو آپ تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کی حاضری بھی کرا دیتے ہیں تمام لوگوں کی، اور حضرت سے کچھ دعائیں بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں مہرولی شریف کے مسجدوں کے ائمہ حضرات بھی موجود ہیں، مولانا غلام رسول خان رونی صاحب ہیں، اور اسی طرح سے پنکھے والی مسجد ہے مہرولی شریف میں، پنکھے والی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری انتظار القادری صاحب، حضرت مولانا حشمت علی نعیمی صاحب، یہ ہمارے سارے بزرگ ہیں جنہوں نے مہرولی شریف میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ تو یہ تمام لوگ ہیں، کچھ مہرولی شریف کے کچھ باہر کے، اور یہ آستانہ حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہاں پہ حضرت انعام حسن صاحب جو سجادہ نشین ہیں یہاں کے، ان کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، مخزن لطف و کرم آرام فرما ہے یہاں، شاہ سماع الدین
بمثل شاہ مرداں ہیں یہاں، راہ حق اہل طریقت کو دکھانے کو انعام، پیکر انوار مدفن قطب دوراں ہیں یہاں۔ تو یہ انعام صاحب کا ہی یہ شعر ہے۔ حضرت کے حوالے سے بھی بہت سارے اشعار لکھے ہیں، حضرت کی اولاد کے حوالے سے، مخدوم صاحب کے حوالے سے، قطب صاحب کے حوالے سے بہت ساری کتابیں بھی اور بہت سارے اشعار بھی، اور پورے کے پورے دیوان لکھے ہوئے ہیں۔ تو مخدوم صاحب کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک اس خانقاہ کے صاحب سجادہ جناب انعام حسن صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔